لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ان سے معافی چاہوں گا کہ ہم لوگ تھوڑے تاخیر ہو گئے تھوڑے لیٹ ہو گئے ہم لوگ ماشاء اللہ وقت پر آ چکے تھے لیکن کچھ وجہ لیکن ہم ابھی پہنچے جس کے لیے اس کو تاخیر کیا گیا ہے لیٹ کیا گیا ہے آپ لوگ وقت پر پہنچے اور ماشاء اللہ صبر کے ساتھ بیٹھے رہے ہمیں جو اس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے بہت بہت شکریہ اور آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آئندہ 1 گھنٹہ آپ تھوڑا توجہ دیں یہاں پر کیونکہ اس 1 گھنٹے کے اندر ہمارے پورے ٹور کی جو ترتیب ہے 21 مئی سے ہم لوگ نکلیں گے کچھ حاجی ایسے ہیں جو 18 مئی کو یہاں سے نکلیں گے کچھ حاجی ایسے ہیں جو 28 مئی کو نکلیں گے 3 طریقے کا ڈپارچر ہے یہاں سے تو وہاں سے لے کر ریٹر آنے تک جو ہمارے پورے گروپ کی ترتیب ہے میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا مختصراً اور اس کے بعد ہمارے درمیان مفتی صاحب موجود ہیں وہ آپ کو وہاں کے مسائل سے انشاءاللہ روبرو کریں گے اور جو رکن ہیں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں وہ تمام چیزوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کروں تاکہ ہماری جو محفل ہے وہ برکت سے خالی نہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग जमा हुए हैं सब लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस्लाम का जो एक रुकन है हज, माशाअल्लाह हम सभी लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं वो हज को सीखने के लिए और इस्लाम का एक रुकन है उसको सीखने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए और माशाअल्लाह जब से आप लोगों ने इरादा किए हैं तभी से लेकर आप लोगों का सवाब का एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये इस्लाम की खूबी है कि जब आप किसी सवाब का इरादा करें चाहे वो कर सके या नहीं कर सके उसी वक्त से अल्लाह ताला जो है आपका एक काउंटडाउन शुरू कर देता है नेकियों का। तो माशाअल्लाह आप सभी ने इरादा कर चुके हैं तो अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि हमारा सवाब का काउंटडाउन इंशाअल्लाह चालू है। अभी इसमें ऐसे है कुछ लोग जो 18 तारीख को रवाना होंगे यहाँ से, कुछ लोग ऐसे हैं जो 21 को रवाना होंगे और कुछ ऐसे हैं जो 28 को रवाना होंगे। जो लोग 18 को रवाना होंगे या 21 को रवाना होंगे या 28 को, सारे लोगों की फ्लाइट विस्तारा है। जो लोग दूर से आने वाले हैं उन लोगों से गुजारिश मैं ये करूँगा, जो गुजरात के साथी है या बाहर के साथी है उनसे गुजारिश ये करूँगा कि एक दिन पहले आके बम्बई में इसके करें, क्योंकि सेम डे के अंदर आपको गुजरात से जो आते हैं वहाँ के वापस सफ़र करना जिद्दा का, वहाँ पर जाके तवाफ करना, उम्रा करना, तो ये बहुत ही दुश्वारी का सबब है और हाजी थक जाता है। इस वजह से आप लोग एक दिन पहले आ जाए, यहाँ ठहर जाए रात को, उसके बाद जो है दूसरे दिन सफ़र के लिए बम्बई ही से निकले होटल से। ये मेरा एक मशवरा है, फिर जैसे आप लोगों की सहूलत। तो विस्तारा एयरलाइंस में ये तीनों डेट के अंदर हम यहाँ से जो जाएंगे वो विस्तारा एयरलाइंस में जाएंगे। शाम को 5:45 की फ्लाइट, हमको 12:30 बजे से 1 बजे मैक्सिमम 1 बजे तक एयरपोर्ट में रहना है। शाम की जितनी भी फ्लाइट है सबसे पहली फ्लाइट विस्तारा है, उसके बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो, गल्फ, कुवैत, लाइन से सब है। तो सबसे पहली जो फ्लाइट है वो विस्तारा है। और हज कमेटी के भी हाजी होते हैं, प्राइवेट भी हाजी होते हैं, तो एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो रश होने की वजह से बहुत दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि फ्लाइट वाले पैसेंजर को ऑफलोड कर देते हैं। इस वजह से गुजारिश ये करूँगा कि आप सभी लोग बराबर 12:30 से 1 बजे तक आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाए। जो लोग 18 तारीख को सफ़र करेंगे उनके साथ अजहर भाई करके है वो सफ़र करेंगे। जो अवामी टूर के अंदर है उनके साथ अजहर भाई करके सफ़र करेंगे। जो 21 तारीख को सफ़र करेंगे MS बेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, उनके साथ हमारे अंकल हैं जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और MS बेस्ट के ऑनर यही है माशाल्लाह, जो 21 तारीख को आप लोग के साथ सफ़र करेंगे। मैं हो सकता है कि 16 या 17 तारीख को मैं पहले से पहुंच जाऊँ वहाँ के इंतजामात के लिए, लेकिन आप लोग के साथ जो सफ़र करेंगे वो हमारे अब्दुल कादिर अंकल आप लोग के साथ सफ़र करेंगे। और तरतीब जो है एयरपोर्ट में कुछ इस तरीके से, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एहराम कहाँ से पहनेंगे, होटल से पहन के आवे या घर से पहन के आवे। तो जो लोग बम्बई पहुँच जाए एक दिन पहले, जो लोग बम्बई पहुँच जाए तो वो लोग यूँ करे कि होटल से नहा धोआ कर निकले, होटल से नहा कर निकले और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम जब इमिग्रेशन से फारिग होंगे, बोर्डिंग, उसके बाद इमिग्रेशन से जब हम फारिग होंगे तो अंदर जो है प्रेयर एरिया है, लेडीज लोग के लिए भी, जेंट्स लोग के लिए, तो हम एहराम वहीं पर पहन के फारिग होंगे। होटल से पहन के आना हो आ सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि फिर वो बोर्डिंग में सामान उठाना करना में परेशानी रहती है। तो इस वजह से राय ये है कि आप लोग होटल से नहा धोआ कर आ जाए और यहाँ पर इमिग्रेशन के बाद प्रे एरिया में जाके नमाज पढ़ के हम नियत करेंगे।
اچھا نیت کے لیے آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کہ آپ یہاں پر نماز پڑھنے میں نماز پڑھ کے نیت نہ کریں. نماز پڑھنے میں صرف احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنے میں، لیکن عمرے کی نیت نہ کریں. کیونکہ کیا ہے جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو عمرے کے احکامات لاگو ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہوں گے اس وقت باوضو رہے، چونکہ کہ مبارک سفر ہے، عمرے کے سفر میں نکل رہے تو باوضو رہے. تو آپ لوگ جو ہے کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد فلائٹ میں جیسے کھانا ہو جائے تو کھانا کھانے کے اکثر حاجی ایسا سوچتے ہیں کہ ہم میقات کے پاس پہنچ کر ہم نیت کریں گے، تب تک ہم احرام کے احکامات سے باہر رہتے ہیں. لیکن ایسا نہ کریں. کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً نیت کر لیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کھانے کے بعد حاجی اکثر سو جاتے ہیں. حالانکہ جب وہ میقات کے قریب جاتے ہیں تو 10-20 منٹ پہلے ان لوگ اناؤنس کرتے ضرور ہے، اناؤنس ضرور کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس وقت حاجی سوتے رہتے ہیں. اس وقت جو ہے حاجی سوتے رہتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ میقات کراس کرنے پر حاجی جو ہے نیند میں، اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد نیت کر لے رہے، نیت کر کے پھر آپ کو سونا تو سو سکتے ہیں. مسائل جو ہے وہ سارے ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہے، وہ بتلائیں گے. میں خالی یہ ترتیب بتلا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد جیسے ہم ہوٹل پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حاجیوں کی بشاشت دیکھیں گے، طبیعت دیکھیں گے. اگر حاجی لوگ رات کو عمرہ کر سکتے ہیں تو رات کو ہی کر کے فارغ ہو جائے. دوسری چیز ذہن میں رکھے کہ عمرہ کے اندر ہم لوگ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں باہر نکل جاتے ہیں ایئرپورٹ سے، جدہ ایئرپورٹ سے. حج میں ایسا بھی ہوتا ہے، میں میرا خود کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں 22 گھنٹے بھی ایئرپورٹ میں رہا حج کے ٹائم. 22 گھنٹے بھی میں ایئرپورٹ میں رہا. بسوں کا انتظام نہیں ہوتا. یہ مت رکھنا کہ میں آدھے گھنٹے میں نکل جاؤں گا، کیونکہ اگر آدھا گھنٹہ ذہن میں رکھیں وہاں جا کے 22 گھنٹہ رکنا پڑا تو آپ بہت پریشان ہو جائے گا. مینٹلی آپ 8-10 گھنٹے 15 گھنٹے کے لیے ریڈی رہے. ہم کوشش کریں کہ جتنا جلدی سے جلدی آپ کو نکال سکیں، جتنا ایئرپورٹ سے جتنا جلدی سے جلدی نکال سکے ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے. لیکن ذہن میں رکھیں کہ ہم کو 8-10 گھنٹہ ایئرپورٹ میں لگنا ہے. کچھ سوکھا آئٹم وغیرہ اپنے ساتھ کھانے کا رکھ لے گا. سوکھا مطلب ایسا ہے کہ جو خراب نہ ہو. اگر وہاں اللہ نہ کرے اگر لیٹ پاس ہو تو ہم کچھ کھا سکیں. تو ایسے کچھ انتظام کر کے چلنا. تو عمرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ 9:15 بجے کا ٹائمنگ ہے اترنے کا، 8:45 کا ٹائمنگ ہے جدہ کا، سعودی کا ٹائم ہے یہ. تو 8:45 کو ہم لینڈ ہو جائیں گے. اگر بس ہم کو آدھے گھنٹے میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم 12-1 بجے تک ہوٹل پہنچ جائیں گے. جو 18 تاریخ کو جانے ان کی جو ہوٹل ہے یہ ہے مکارم اطیب مکہ. یہ 250 میٹر پہ ہے، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے. جو لوگ 21 تاریخ کو جانے ان کی جو ہوٹل ہے یہ ہے کلاک ٹاور منوار کا. ہم لوگ جس ٹائم میں پہنچیں گے چونکہ رات کے ہو سکتے ہیں 1 بجے، ہو سکتے ہیں 2 بجے، تو اس وقت کھانے کا انتظام ہوٹل کی طرف سے تو نہیں ہوگا. خاص کر جو 5 اسٹاروں میں ہے جیسے روزانہ میں ہے، کیونکہ 5 اسٹاروں کے ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے ساتھ ہم لوگ کھانا پینا اٹھا لیتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ آپ کے اس وقت کیا انتظام کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کریں گے. ہمارے اندر آپ کے ساتھ میں ہوں گے. میں انشاءاللہ آلریڈی وہاں پہنچا ہوا رہوں گا. مشورہ کر لیں گے کہ ہم کو رات کو ہی عمرہ کرنا ہے یا صبح میں کرنا ہے فجر کے بعد. یہاں پہ حاجیوں سے مشورے کرنے کے بعد جو اچھا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہم طلب ہو پائیں گے کہ رات کو عمرہ کرنا ہے یا فجر کے بعد. عمرہ کرنے کے بعد اور ایک چیز یاد رکھیں، ہم جو ہندوستان سے حج کر رہے ہیں حج تمتع کر رہے ہیں. 3 قسم کے حج ہے، تمتع، قران اور افراد. یہ 3 قسم کے حج ہے اور ہم جو حج کریں گے یہ حج تمتع ہی کریں گے. چاہے کہ عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے. فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی جو ترتیب ہے سارے اس کے ساتھ بتائیں گے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہے احرام سے فارغ ہو جائے اور ہم اپنے نارمل لباس میں آ جائیں گے. جیسے ابھی کے لباس تھے اس طریقے سے لباس میں آ جائیں گے. 18 تاریخ کو جو جائیں گے وہ 2 جون تک رہیں گے. 21 تاریخ تک جو جائیں گے وہ بھی 2 جون کو رہیں گے، 2 جون تک رہیں گے. جو 28 تاریخ کو جائیں گے وہ بھی 2 جون تک رہیں گے. عربی ڈیٹ ہے 25 ذی القعدہ، انگلش ڈیٹ ہے 2 جون. مکہ میں رہنے کا جو ٹائمنگ ہے وہ بتا رہا ہے. 25 ذی القعدہ کو ہم لوگ ظہر کے بعد یا فجر کے بعد یا 9 بجے یا 10 بجے جو بھی مؤذن کی ترتیب رہتی ہے اس حساب سے ہم لوگ 25 ذی القعدہ کو عربی میں 25 ذی القعدہ، انگلش میں 2 جون ہم مدینہ منورہ کے لیے نکل جائیں گے. مدینہ منورہ ہم تقریباً 11 تاریخ تک ہم لوگ مدینہ منورہ رہیں گے.
40 वक्त की नमाजों की पाबंदी करे, मुस्तहब है, उसके लिए बशारत की है कि 40 वक्त की नमाजों की पाबंदी करे कि जमात के साथ हो, क्योंकि आपको वैसे भी 8-9 दिन मिल रहा है, तो कोशिश करें कि वो 40 वक्त की नमाज में वहाँ मुकम्मल हो। हमारी जो होटल है, जितने भी हाजी है, सारे लोगों की होटल है अमजाद उदारा। हमारी मदीना की जो होटल है उसका नाम है अमजाद उदारा। 11 तारीख तक हम वहाँ रुकेंगे। 11 तारीख ज़ोहर के बाद, असर के बाद या जो भी टाइम लेते हैं वहाँ के अदीला से, हम लोग चलेंगे अजीज़िया की। अजीज़िया जो हमारा डेस्टिनेशन है, अजीज़िया जो हमारा एरिया है वो है अब्दुल्ला तैयार रोड। अजीज़िया 2 एरिया है, अजीज़िया शिमालिया है और दूसरा भी एक अजीज़िया है। हम शिमालिया में रहेंगे। शिमालिया में अब्दुल्ला तैयार रोड है, मशहूर जगह है। हम अब्दुल्ला तैयार रोड में रहेंगे। हमारे होटल का नाम है जौहरतुल यासीन, हमारे होटल का नाम। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, कुबरी खालिद के बिल्कुल हम लोग करीब हैं। तो जब मदीना से चलेंगे तो फिर से हम घूमने की नियत करेंगे। जुल्हुलैफा से हम होटल से जो है ihram वगैरह पहन के रेडी हो जाएंगे। जुल्हुलैफा हम लोग रुकेंगे, जुल्हुलैफा खाली 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उम्रे की नियत करेंगे और बस में बैठ जाएंगे। उस वक्त जुल्हुलैफा में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, 25 दिन का वो एक अलग ही मंजर होता है, क्योंकि हज के हाजी जो हज इफ़राद करने वाले हैं वो भी रहते हैं और इसी तरीके से हज किरान वाले भी जो है वो रहते हैं, हज तमत्तु वाले, उम्रा वाले। तो जुल्हुलैफा में बहुत क्राउड होता है। तो हम जुल्हुलैफा नियत करेंगे उम्रे के, हम मक्का पहुँचेंगे। मक्का में पहुँचने के बाद रात को ही हम उम्रे से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होगा। 5 ज़िलहज्जा को हम लोग पहुँचेंगे तो हमारे पास वक्त कम होगा, 5 को रात को ही फारिग हो जाएगा। हमारे पास उसके बाद 2 दिन का टाइम है, 6 ज़िलहज्जा, 7 ज़िलहज्जा। 7 ज़िलहज्जा को शाम को जो है हम लोग चले जाएंगे हज की मीना। तो इस वजह से कोशिश करें कि 5 ज़िलहज्जा यानी 11 जून को रात को उम्रे से फारिग होने की कोशिश करें अपने। और मदीना से जब अजीज़िया पहुँचेंगे, उम्रे से फारिग होने के बाद 6 ज़िलहज्जा को कोई भी हरम न जाए, 7 ज़िलहज्जा को कोई भी हरम न जाए, अपने आप को रेस्ट दे, आराम करें, बाजू के एरिया में मस्जिद में नमाज पढ़े, चक्कर में अपने आप को थका ले हुए, बीमार कर ले हुए, और फिर जो आपका असल मकसद है हज, उसमें जो है कोताही हो जाए। इससे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पहले हज कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखें, हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। अगर आज के ज़ोहर में कोताही हो गई तो इस कोताही को हम कल के ज़ोहर में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़ोहर भी फ़र्ज है, आइंदा कल के ज़ोहर भी फ़र्ज है। आज की कोताही हम लोग कल बेहतर करके और उस फ़र्ज को अच्छे से अदा कर सकते हैं। हज ऐसी इबादत है कि अगर आपने कोताही से अदा की तो आपकी फ़र्जियत अदा होगी। अब आप ये चाहेंगे कि मैं दूसरी बार फिर मैं हज अच्छे से करूं, तो दूसरी बार हज आपके ऊपर फ़र्ज है ही नहीं, जिंदगी में एक बार फ़र्ज है। इसलिए इस फ़र्ज को खूब सीख कर जाओ। अभी भी आपके पास वक्त है, किताबों से या जो आपके एरिया के अंदर जो ट्रेनिंग होता है वहाँ पर जाके हज सीखे, ये सीखने की चीज़। तो 7 ज़िलहज्जा को हम लोग चले जाएंगे मौलिम के पास, मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात। जो हज के जो दिन है वो शुरू हो जाएंगे 7 को। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलिम की तरफ से जो तरतीब देते हैं उन लोग 100 लोगों के बीच में एक बस देते हैं। ये मौलिम की तरतीब है, 100 लोग 50 की एक बस, उसी को डबल बार चक्कर लगाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MS बेस्ट मुस्लिम ट्रैवल्स ने आप लोगों के लिए, इसी तरीके से अवामी ने आप लोगों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं कि 50 के बीच में एक बस, सीट टू सीट, कोई भीड़ भाड़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवामी ने भी आपके लिए इंतज़ाम किया, MS बेस्ट मुस्लिम ट्रैवल्स ने भी आपके लिए इंतज़ाम किया। मुअल्लिम से जो बस देते हैं उसके पेमेंट करने के बाद ये एक्स्ट्रा सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए किया गया है, ताकि हाजियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो 7 ज़िलहज्जा को हो सकता है कि मगरिब के तुरंत बाद बस दे देवे, हो सकता है रात के 9 बजे देवे, हो सकता है रात के 3 बजे भी देवे। पूरी रात आपको तैयार रहना है। जो आराम करना है 7 ज़िलहज्जा को दिन में आप आराम करें, रात उस दिन आप आराम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुअल्लिम कभी भी आपको बस दे सकता है। रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपको एहराम पहन के रेडी रहना है। चुनांचे हम पहुँच जाएंगे 7 ज़िलहज्जा को, रात को मीना पहुँच जाएंगे। 7 से लेकर
ہم اپنا چونکہ حج کا نیت کر چکے ہوں گے تو مستقل ہم تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، مستقل تلبیہ، کیونکہ احرام پہننے کے بعد سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ ہے تلبیہ۔ اس کی جو کیفیت وغیرہ ہے ساری چیز مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو 7 ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ رات تک ہم لوگ مینا میں رکیں گے، نمازوں کی خوب پابندی کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اسی ایام کے لیے آپ سفر کر کے گئے۔ 8 ذی الحجہ کو رات کو کھانا کھانے کے بعد کسی بھی وقت آپ کو جو ہے معلم کی طرف سے بس ہم لوگ دیں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے 2 بجے رات کو ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو رات کو پہنچ جائیں گے عرفات۔ عرفات میں 8 ذی الحجہ کی رات سے لے کر 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہم وہاں رکیں گے، مغرب تک ہم جو ہے عرفات میں رکیں گے۔ اس کی جو کیفیت ہے، جو ترتیب ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ 9 کو مغرب تک ہم وہاں رکیں گے۔ اذان ہونے کے بعد ہمیں مغرب نہیں پڑھنی ہے، وہاں پر مغرب نہیں پڑھیں گے۔ اذان ہونے کے بعد بس دیں گے، بس لے کر ہم لوگ چلے جائیں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ جانے کے بعد مزدلفہ میں کھلے میدان میں آپ کو سونا ہے، اور وہاں پہ کسی ٹینٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے لال کلر کی کارپیٹ ان لوگ بچھاتے ہیں اور کچھ پانی وانی کا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ اور یہ 5 دن میں آپ خاص خیال رکھیں کہ جتنا کھانے پینے کا کم وہ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے سہولت زیادہ ہے۔ جوسز زیادہ پیے، کچھ ڈرائی فروٹس سب آپ کے پاس ہوگا، آپ کے مینیو میں لگا ہوگا فروٹس وغیرہ، تو آپ زیادہ تر کوشش کریں فروٹس کھائیں، جوس پیے، کھانا پینے سے پرہیز کریں۔ ہوتا یہ ہے، حالانکہ ماشاءاللہ بی کیٹیگری معلم ہے ہمارا، ہوتا یہ ہے کہ 4-4 5-5 ہزار حاجی ایک اس کے اندر ہوتا ہے، اور ٹوائلٹ جو ہے بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، وہاں پہ لمبے لمبے لائن میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، یہ سارے مسائل۔ تو اس وجہ سے آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ فروٹ زیادہ کھاوے، جوسز زیادہ پیے، کھانا کھائیں، ایسا نہیں کہ نہیں کھاوے، لیکن بہت کم مقدار میں کھانا کھائیں تاکہ آپ کو وہاں زیادہ جانا نہ پڑے۔ تو مزدلفہ، ہم مزدلفہ تھے، 9 ذی الحجہ کو رات کو ہم مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا ہے، اور مزدلفہ میں مغرب عشاء وہاں پڑھیں گے، تنبیہ چنیں گے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح میں فجر چڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کریں گے، اور وہاں سے کیا ترتیب بنتی ہے اس سچویشن کے حساب سے ہم لوگ آپ کو ترتیب بتائیں گے۔ کوشش یہ کریں گے جو بس ہمارے پاس ہے بس کو ڈائریکٹ خیمہ میں لے کے جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کوشش کریں گے، یہ فکس نہیں ہے، اس وقت کے سچویشن کے حساب سے ہم لوگ مشورہ کر کے چلیں گے، کیونکہ وہاں کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ آپ جو بھی پلان کر کے جائیں وہاں جا کے وہ 19-20 ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں کے سچویشن کے حساب سے ہم لوگ مشورہ کریں گے، حاجیوں کے ساتھ چاچا ہے، میں ہوں، قادر انکل ہے، سب لوگ مشورہ کریں گے، اور جو ایک بہتر ہوگا اس کے حساب سے ہم لوگ 10ویں ذی الحجہ صبح کا پلاننگ کریں گے کہ ہم کو ڈائریکٹ عرفات میں ڈائریکٹ رمی کرنے جانا ہے کہ ڈائریکٹ ہوٹل جانا ہے، وہاں سے آئیں گے، وہ اس وقت ہم لوگ مشورہ کریں گے۔ چنانچہ 10ویں ذی الحجہ کی ترتیب کچھ یوں رکھیں گے ہم کہ 10ویں ذی الحجہ کو آپ کے پاس کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شیطان کو رمی کرنا، پتھر مارنا، رمی جمار جسے کہتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو سب سے پہلے ہم وہ کریں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے حلق کر کے اپنے احرام سے فارغ کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور پھر فارغ ہونے کے بعد رات میں یا جیسا بھی مشورہ ہوتا ہے اس حساب سے ہم لوگ طواف زیارت کریں گے۔ کوشش کریں کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت کر کے فارغ ہو جائے۔ 10، 11، 12 کے مغرب تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ 10 کو ہی کر کے فارغ ہو جائے۔ یہ آپ 10ویں کو جب ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے، حج میں 2 رکن ہیں، ایک ہے آپ کا وقوف عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت۔ تو وقوف عرفہ سے فارغ ہو جائیں گے ہم لوگ 9ویں ذی الحجہ کو، اور طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں گے ہم لوگ 10ویں ذی الحجہ کو۔ 10ویں ذی الحجہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم جو ہے مینا میں رہیں گے، اور 11ویں ذی الحجہ کی ایک رمی ہے، 12ویں ذی الحجہ کی ایک رمی ہے، 3 دن کی رمی ہے۔ 10ویں کی رمی ہے، 11ویں کی ایک رمی ہے، 12ویں کی ایک رمی ہے۔ 12ویں کو رمی کرنے کے بعد بس پکڑ کے ہم لوگ شام سے پہلے اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد 12ویں ذی الحجہ کو جب ہم پہنچ رہے ہوٹل شام کو، عربی جو ڈیٹ ہے وہ 12 ذی الحجہ
اور انگلش جو ڈیٹ ہے وہ ہے 18 جون. جب ہم حج سے فارغ ہو کے واپس عزیزی آ جائیں گے تو انگلش ڈیٹ 18 جون ہے. 18 جون کو جب آ جائیں گے تو آپ کے پاس 19 اور 20 2 دن کا وقت ہے. اور 2 دن میں آپ کو طواف ودا کرنا ہے جو کہ واجب ہے, اور 2 دن میں آپ کو آپ کی تیاری بھی کرنا ہے. تو اسی حساب سے جو ہے پھر آپ کو اپنا پلاننگ کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسا ہے کہ 12 ذی الحجہ کو یعنی 18 کو آ کے آپ کو طواف ودا سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ اپنے 19 اور 20 تاریخ کو کام میں لے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 19 تاریخ کو طواف ودا کریں گے, کر سکتے ہیں. جو بہت سارے ایسے جو 20 کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. آپ کی سہولت کے حساب سے یہ 2 دن میں آپ کو طواف ودا کرنا ہے. 21 کو جو لوگ ایم ایس بیس کے اندر ہیں, 21 کو وہ لوگ سعودی ایئر لائنس پہ شام کے 5:30 بجے کی فلائٹ ہے عوامی جو لوگ ایم ایس بیس میں, تو وہ لوگ جو ہے ان کی جو ترتیب ہے معلم 12 گھنٹہ پہلے ان لوگ ہوٹل سے نکالتے ہیں. یہ ان کی ترتیب ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے 21 تاریخ کو کوئی کام نہ رہ کے پیکنگ وکنگ کا, بلکہ سعودی ایئر لائنس والے ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایک دن پہلے ہی آ کے ہوٹل سے آپ کا سامان لے جاتے ہیں. صرف سعودی ایئر لائنس سے ہوتا ہے سامان آپ کا ہوٹل میں ہی, اور یہیں سے آپ لوگ کا سامان لے کے چلے جاتے ہو سعودی ایئر لائنس والے. تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے 19 کو ساری تیاری کر لیں, کیونکہ وہ لوگ 20 تاریخ کو آ کے آپ کا سامان لے کے چلے جائیں گے. اور جو لوگ عوامی میں ہیں ان لوگ وستارا ایئر لائنس میں ہی ہے. ان کی فلائٹ ہے رات کے لگ بھگ 10 بجے 10:30 بجے ان کی فلائٹ ہے. تو یہ ہو گیا پورے آپ کے حج کے جو ہے 21 جون 21 میں 18 میں 28 میں سے لے کر 21 جون تک کی ترتیب. یہ پوری اپنے حج کی ترتیبات جو اپنے گروپ وائز ترتیب ہے وہ. اب اس میں جو مسائل ہے, جو واجبات ہے, جو سنن ہے, کس طریقے سے حج وغیرہ کرنا ہے, اس کے لیے مفتی صاحب ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں. اور ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس تمام موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم. آپ کے سامنے انتظامی امور میں حج سے متعلق بھی آ چکی ہیں. سب سے پہلی بات تو میں آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کا بہت سارے لوگوں میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں اس میں سے آپ کا انتخاب فرمایا, اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لبیک پر جو ہے جواب دیا ہے. جو آپ نے اللہ کا گھر بننے کے بعد میں اللہ کے حکم کے مطابق یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے کہ لوگوں میں صدا لگاؤ کہ اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا عذر بھی کیا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں, میں کہاں تک میری آواز پہنچے گی. اللہ نے فرمایا تھا کہ آواز کا پہنچانا میرا کام ہے, تم آواز لگاؤ. چنانچہ انہوں نے جبل قبیس پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگائی تھی کہ لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے, لہٰذا تم اس کی زیارت کے لیے آؤ. تو اب اس وقت میں جن نفوس نے, جن روحوں نے, جن سعید روحوں نے آواز پر لبیک کہا تھا, لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں, تو آج اللہ تعالیٰ انہیں کو توفیق بخشتے ہیں. مال کے ہونے نہ ہونے سے اس میں کوئی بڑا دخل نہیں ہے. بہت سارے مال والے نہیں جا سکتے ہیں, بے مال والے پہنچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اس پر آپ کو ہم کو سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. اصلاح بہت ضروری, انما الاعمال بالنیات, نیتوں کی اصلاح کریں. اور ہم کو جو ہمارا جو سفر ہو, ہم اس میں اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے جائیں. شیطان ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے, اول تو روکتا ہے. لا اقعدن صراطک المستقیم, شیطان نے کہہ رکھا کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. اس آیت کریمہ کی ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ عرفات کو جانے والا راستہ ہوتا ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے. یعنی حج جیسی اہم عبادت کو روکنے کے لیے, اس میں تاخیر کرنے کے لیے طرح طرح کے خدشات ڈالتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, وہ کام ہو جائے, یہ دکان خریدوں, وہ مکان خریدوں, یہ لڑکی کی تعلیم ہو جائے, لڑکے کی تعلیم ہو جائے, اور حج کو پیچھے کراتا ہے. اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے آتے ہیں. وہ پہلی کوشش اس کی ہوتی ہے. اب جب دیکھا بھی بندہ تیار ہو گیا ہے, یہ مانے گا نہیں, یہ جائے گا ہی, تو اس میں دوسرے ذرائع سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ریا, نمود, شہرت, دکھاوا, کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں گے, میں حج پہ جا رہا ہوں, اتنا سارا سفر کروں گا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا. تو نیتوں میں فساد خود ہمارے نہیں رہنا چاہیے.
ہمیں اتنی رقم خرچ کر کے جا رہے ہیں تو ہماری نیت سیدھی سیدھے یہ ہونی چاہیے بھائی ہم ہر چیز ہم دودھ لیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دودھ بالکل خالص ہو، اس میں ذرا سے بھی پانی کی آمیزش ملاوٹ نہ ہو۔ تو ایسے ہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ جو ہماری بندگی ہو اس میں غیر اللہ کی ذرا سے بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد، واحد مقصد یہ ہو کہ اللہ کے گھر کی ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے توفیق بخشی، یہ بھی اللہ کا فضل احسان ہے۔ اور اس میں نیت ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے قادر بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر بات ہوئی تو کسی بندے نے وہاں پر حکومت سعودی کی کسی ذمہ دار فرد نے کہا کہ بھئی حج مالداروں کے لیے، بے شک حج مالداروں کے لیے ہے، لیکن غریب حضرات اگر حج کریں گے تو اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ غریب ہے وہ اپنے اللہ سے وہاں پہنچنے کی نیت کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پر فرمایا کہ جو لوگ غریب ہیں وہ بھی حج کا ثواب یہاں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور حضرت نے اس میں بطور مثال غزوہ تبوک کے واقعے کو ذکر کیا کہ تبوک میں وہ صحابہ کرام جن کے پاس سواریوں کے انتظامات نہیں تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میں بھی جانا چاہتا ہوں غزوے میں، جہاد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، دیکھ رہے کہ پورا قافلہ جا رہا ہے، قافلہ روانہ ہے، لیکن ان کے پاس سواریوں کے انتظامات نہیں ہے، شرکت کا ثواب کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے وہ احباب جن کے فی الحال انتظامات نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ قافلے روانہ ہو رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، تو وہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سچی اس طلب تڑپ پر یہاں بیٹھے بھی ثواب دے۔ تو بہرحال یہ بڑی زندگی کی آخری تمنا ہوتی ہے، آخری خواہش ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو منتخب فرمایا ہے۔ تو آپ اپنے نیتوں میں اصلاح فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رضا کے لیے جائیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں جو لگا پتھر ہے حجر اسود، جو کبھی حجر ابیض ہوا کرتا تھا، سفید پتھر، اسود معنی کاریہ کے سیاہ کہتے ہیں، وہ ابھی سیاہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سیاہ نہیں تھا، بالکل دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اس کی سفیدی ابھی تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ یہ اولاد آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر کے کالا پڑ گیا ہے، جیسے ہمارا دل گناہی شریف میں گناہوں سے متاثر ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ پتھر بھی وہ اولاد آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر کے متاثر ہو گیا ہے۔ اس کی خاصیت ہمارے بڑے علماء کرام نے، جیسے حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی اور بڑے علماء کرام نے متقدمین میں بھی اپنا تجربہ لکھا ہوا ہے کہ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جو جس انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے وہ اسی انداز میں اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ جو ہم درخواست لے کر کے حاکم کے سامنے پیش کرتے ہیں اس پر ٹھپا لگ جاتا ہے۔ اگر ہم بننے سنورنے کی نیت سے جاتے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جاتے ہیں، تو اس پر مہر لگا دیتا ہے، اور آنے کے بعد ہماری زندگی میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہم دکھاوے کے لیے حرام مال سے اچھے مال سے نہیں جاتے، ایسے چلے گئے دکھاوے شہرت کے لیے، تو اس پر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے۔ آنے کے بعد میں ہماری زندگی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ حج مبرور کے بارے میں آتا ہے، اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اولاً ہم حلال کام سے حج کریں، حج کے دوران کوئی گناہ نہ کریں، تو گناہ کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور حج سے واپسی پر ہم اللہ کو خوب یاد کرنے والے بنیں اور ہماری زندگی میں نمایاں تبدیلی ہو۔ اگر ہم پہلے فرائض میں کوتاہی برتتے تھے تو ہم فرائض کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ فرائض ادا ہوتے تھے لیکن نوافل کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی، سنن کی، مستحبات کی، تو سنن کی بھی پابندی کرنے والے بن جائیں، نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں نمایاں تبدیلی ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حج مبرور عطا فرمایا، کیونکہ حج یہ اللہ سے پہنچنے کا بہت قریبی راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ 3 عبادتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی انجام دیتا ہے، ابھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہو گیا، اس میں سے ایک حج ہے، اس سے پہلے اسلام ہے اور ہجرت ہے۔ اب اسلام یا حج ماکان قبل 70 80 100 سال کا پورا کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا بالکل قریبی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے حج کے پہلے کے سارے گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، پوری بات سے متعلق نہیں، بندوں کے جو حق ہوتے ہیں وہ تو ادائیگی پر ہی ادا ہوں گے، اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں، گناہ ہوئے وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج مبرور کے بعد بھی جو واپسی ہوتی ہے
وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے آج ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام عمل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، آپ مسافر بھی ہوں گے اور آپ کی بہت سارے قبولیت کے مقامات بھی آئیں گے، اوقات بھی آئیں گے۔ آپ اس میں دعاؤں میں جہاں بہت ساری دعائیں کریں گے، اس میں سے ایک دعا حج مبرور کی بھی کرتے رہیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے جیسا ہمارے بھائی نے بتایا کہ عامةً لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، افراد، اس میں صرف حاجی حج کی نیت کرتا ہے، اس کے لیے حج کے جو عامةً جو قریبی لوگ ہیں، جو وہاں کے ملازمین وغیرہ ہیں، وہ حج افراد زیادہ کرتے ہیں۔ اور حج قران میں حج عمرے کا احرام ساتھ میں باندھا جاتا ہے، عمرے کے ارکان کر کے حلق نہیں کرایا جاتا، سر نہیں مڑایا جاتا، یہ خواتین بال نہیں کاٹتی ہیں، بقیہ اسی احرام کے ساتھ میں حج کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو حج قران میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، احرام کی پابندی لمبی ہوتی ہے، تو عامةً لوگ اس وقت میں حج تمتع کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے پہلے نمبر پر عمرے کا احرام باندھ کر کے جاتے ہیں اور عمرے کے ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہ عام حاجیوں کی طریقے، عام لوگوں کے طریقے سے رہتے ہیں، جیسے مکی لوگ رہتے ہیں، اپنے حساب سے طواف کر لیا، عبادات کرتے رہے، یا وہیں سے جا کر عمرہ کر لیا حسب توفیق۔ اس کے بعد جب حج کا دن ہوتا ہے، جیسا بھائی نے بتایا کہ 8 ذی الحجہ اصل حج کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے انتظامی امور کے اعتبار سے 7 ذی الحجہ کی رات میں روانگی ہوتی ہے، اس وقت ہم کو احرام باندھنا ہے۔ تو پہلا کام کہ ہمارا ڈائریکٹ سفر ہے، جیسا بتایا ہمارے قادر بھائی نے کہ آپ کا سفر یہاں سے ڈائریکٹ جدہ ہوگا، جدہ سے مکہ جائیں گے۔ تو راستے میں چونکہ بڑا مختصر وقت رہتا ہے، میقات سے ہم کب گزرے پتہ نہیں چل پاتا، جیسے بھائی نے بتایا کہ بعض لوگ سوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو ہم کو حج میں بیٹھنے تک اگر آپ کو موخر کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، حج میں بیٹھنے کے بعد میں حرام میں آپ نیت کر لیں، تاکہ یہ لمحہ جو آتا ہے، موقع آتا ہے میقات کا، اس سے پہلے ہمارا جہاز نہ گزرے، ہماری نیت ہو جانی چاہیے، کیونکہ میقات پہ بغیر احرام کے اگر ہم گزر جاتے ہیں تو اس میں دم لازم ہو جاتا ہے، ایک قربانی بکرے کی، میڑے کی دینی پڑتی ہے۔ تو اس سے پہلے موقع نہ آئے، ہم اولاً نہا دھو کر کے پاک صاف ہو جائیں اور اس کے بعد میں 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھ لیں، نماز پڑھیں، جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ اگر آپ نے چادر پہن لی ہے تو سر ڈھک کر کے نماز پڑھیں، اور جب آپ کو نیت کرنی ہو تو سر سے چادر ہٹا دیں۔ ماؤں کی جو بہنوں کی جو احرام ہوتا ہے، وہ صرف ان کا احرام چہرے میں ہوتا ہے، وہ کوئی اسکارف وغیرہ ایسا باندھے جس سے بال وغیرہ نہ ٹوٹے، اور پردے کے لیے اگر ٹوپی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، جیسے جو کھلاڑی پہنتے ہیں کرتے کا عرب سے لٹکا لے، اس میں پردہ بھی رہے گا اور احرام بھی رہے گی، ان کا احرام سے اس میں بقیہ تمام سلے کپڑے پہن سکتے ہیں، موزہ دستانہ جو پہننا چاہیں وہ پہنیں۔ مرد حضرات سے 2 کپڑے پہنیں گے، 2 چادریں ہوں گی جو احرام کی چادر کہلاتی ہے۔ یہ احرام اصل نہیں ہے، اگر آپ کو نہانے کی ضرورت وہاں پڑ گئی، گرمی زیادہ لگ رہی، آپ کے سکھانے میں چادر نکال کر کام کیا آپ نہا لیے، تو ایسا نہیں کہ آپ کا احرام کھل گیا، تو احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ احرام دراصل ان پابندیوں کا نام ہے جو نیت کرنے کے بعد ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، کوئی خوشبودار چیز کا استعمال نہیں ہے، صابن وغیرہ کا، کریم کا، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ممنوعات احرام میں، ان پابندیوں کا نام ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر نیت کر کے جائیں گے، اللہ کی توفیق سے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ نیت کرنے کے بعد میں آپ تلبیہ پڑھیں گے، جیسے نماز کے لیے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ شرط ہے، اللہ اکبر کہنا، اس کے بغیر ہم نماز میں داخل نہیں ہوتے۔ ایسے فقہ کہ اگر کھڑے ہو جائیں تو نہیں نماز میں داخل ہوں گے۔ نیت بھی ضروری ہے، نیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت کو بتلانے والا کوئی لفظ جس کے لیے عامةً اللہ اکبر کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ لفظ کہنا ضروری ہے۔ ایسے عمرے کی نیت کرنا ہے یا حج کی نیت کرنا ہے، تو نیت کرنے کے ساتھ ساتھ تلبیہ بآواز بلند مرد حضرات کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک بار کہیں تو 3 بار کہہ لیں، لیکن ایک بار کم از کم، اور ہماری جو نائب ہیں وہ آہستہ آہستہ کہیں گے۔ اس کے بعد میں آپ احرام میں آ جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دم لازم ہو۔ آپ استنجا وغیرہ کرنے جائیں گے، وہاں شیمپو رکھا رہتا ہے، اس کا دھیان رکھ کے عام طور سے عادت ہوتی ہے استنجا کے بعد میں فوراً ہاتھ دھلنے کی، تو ایسے بھی خیال کریں۔ جو ہمارے مرد حضرات استنجا کرنے جائیں تو یہ نہیں کہ ہم کو سر ڈھانکنا ہے، وہاں پر آپ کو ننگے سر استنجا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی آپ کو ننگے سر ہی کرنا ہے۔ آپ جائیں، جیسے کہ ترتیب بتائی گئی، وہاں آرام کر لیں۔ تھکاوٹ میں عبادات میں مزہ نہیں آتا ہے، آپ اطمینان سے آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد میں جب طبیعت میں بشاشت ہو جائے تو حرم شریف پہنچے۔ حرم شریف میں پہنچے تو خانہ کعبہ کے دیکھتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔
آپ اس وقت میں جو دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوتی، جامع دعا مانگ لیں، یا اللہ اس سفر میں اس سے پہلے جو بھی میں آئندہ دعا مانگوں کہ جو میں نے دعائیں مانگی اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، جامع دعا ہو جائے گی، تو اس میں جو بھی دعائیں آپ کی سفر کی رہیں گی انشاءاللہ قبول ہوتی رہیں گی۔ قبولیت کا موقع ہے، کھڑے ہو کر 10 منٹ 5 منٹ جو بھی آپ کو موقع لگتا ہے آپ دعا کر لیں، اپنے لیے اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اہل خاندان کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے بعد آپ جائیں گے عمرے کا ارکان ادا کرنا ہے۔ عمرے میں رکن تو یہی ہوتا ہے جو آپ کو احرام باندھا، آپ اس میں رکن بعد میں جائیں گے، طواف کریں گے۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، حجر اسود کے سامنے ہری لائٹ لگی رہتی ہے، آپ اس کا سامنا کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بوسہ لیں اور بائیں طرف سے گھومنا شروع کر دیں۔ بائیں طرف عام مطلب ہر کام میں دایاں کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن طواف میں بائیں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت اور راز بتایا جاتا ہے کہ ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے اور بیت اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا دل زیادہ قریب ہے، اس لیے بائیں طرف ہونا مطلب دائیں طرف کی سفر ہوتا ہے تو آپ کو بائیں گھومنا ہے۔ اور دوران طواف بہت ساری دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، وہ بارے سب کو یاد بھی نہیں رہتی، وہ ضروری بھی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو کہ لمبی لمبی دعائیں کیسے کریں گے کیا کریں گے۔ اس میں آپ دوران طواف اذکار ذکر اذکار جو بھی آپ کو یاد ہے، درود شریف، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار کی کثرت جو بھی ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں نظر آئیں گے، آپ مرد خواتین دونوں حضرات دیکھیں گے، وہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو چلتے ہوئے قرآن پاک نہ پڑھتے ہیں بھی ہے۔ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دوران طواف تلاوت سے ذکر افضل ہے، اس لیے نگاہ نیچی کرتے ہوئے آپ بار بار خانہ کعبہ کو بھی نہ دیکھیں۔ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ایسے جیسے نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو اپنے سامنے دیکھیں، ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں، اور جب رکن یمانی پر پہنچے اگر موقع دے تو ہاتھ لگا دیں، نہیں موقع لگتا ہے تو آپ چلے آئیں اور اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ عام مشہور دعا ہے، یہ سب کو یاد رہتی ہے۔ تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں آپ اس دعا کو پڑھیں، یا عزیز یا غفار اتنا پڑھیں، اور پھر آ کر کے پھر آپ بوسہ لیں۔ 7 عدد والی ایک انگوٹھی چھلے دار ہوتی ہے، ملتی مسافر خانے میں یا اور بھی جگہ ملتی ہوگی، وہ شاید تو قابل بھائی دستیاب کرا دیں گے، وہ بہت بہتر ہوتی ہے کیونکہ پھول بھٹک ہو جاتی ہے، پھول گاڑ میں ہمارے 3 چکر ہوئے کہ 2 چکر ہوئے، تو انگوٹھی اگر آپ وہ انگوٹھی جیسے تصدیق گانے کی رہتی پہن لیں گے، اس میں 1 چکر میں گانا کھسکا دیں تو اس میں آپ کی یادداشت رہے کہ ہمارے 3 چکر ہوئے۔ اس کے بعد میں ایسے آپ کو 7 چکر پورے کر لیں، 7 چکر میں آپ کے 8 بوسے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو 2 رکعت واجب طواف کرنا ہے، وہ اب مقام ابراہیم کے پاس موقع ملتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ پورے حرم شریف میں کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد میں نواز بوسہ لے کر کے آپ جائیں واپس صفا کی طرف، صفا پہاڑی پر جائیں، وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، وہاں مختصر دعا کر لیں۔ اس کے بعد میں صحیح کا آغاز کر لیں، صحیح کریں گے۔ صحیح کا مطلب صفا سے آپ چلیں تیز قدموں کے ساتھ میں، اور وہاں پر پہنچے مروہ پر 1 چکر ہو جاتا ہے، ایسے مروہ پر مختصر دعا کر لیں، وہاں سے نظر نہیں آتا لیکن آپ قبلہ کو کھڑے ہو کر کے مختصر دعا کر لیں اپنی ضروریات کے لیے، حاجات کے لیے، جو بھی مختلف ہے۔ اس دوران صحیح بھی آپ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ جہاں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں تھوڑا جھپٹ کر چلنا ہے، بہت تیز نہیں دوڑنا ہے، لیکن ذرا عام رفتار میں آپ کو تیزی لانا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ کا عمرے کا 2 رکن ہو گیا، طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی۔ صحیح کے بعد میں آپ کو اپنے بال کا، اگر بڑے بال ہیں 1 پوروے کے برابر اگر کاٹے جا سکتے ہیں تو آپ قصر کرا لیں، بال کٹا لیں، ورنہ حلق بہرحال افضل ہوتا ہے مردوں کے لیے، سر کا مدانہ یہ مڈا لیں۔ اور ہمارے مایا بہن پورے بال کو بٹور کر کے پیچھے تمام بال کا ایک حصہ جو انگلی کا ایک پوروا ہوتا ہے اتنے برابر خود کاٹ لیں یا کٹوا لیں کسی سے۔ حاجی جب ارکان پورے کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی اس مقام میں مدد کر سکتے ہیں۔ تمام ارکان پورے ہو گئے، اب سے حالات مطلب احرام سے نکلنا ہے سر مڈا کر کے، تو اس میں ایک دوسرے کے بھی اگر سر مونیں گے تو اسے کوئی دم وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ سیروں باہر رہتے ہیں وہاں پر جا کر کام کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ نے سر مڈا لیا اور ہمارے ماں بہنوں نے بال کٹا لیے، آپ کے عمرے کے ارکان پورے ہو گئے۔ اب آپ عام لباس میں آ سکتے ہیں، سلے ہوئے لباس پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ ایک عام مکی شخص کے حکم میں ہو جائیں گے، جب موقع لگے آپ کو آپ طواف کریں۔ اگر آپ کی طبیعت چاہے بشاشت ہو تو آپ جیرانہ سے
یہ کچھ دوری پر طرف پڑتا ہے، وہاں سے بھی عمرہ کرتے ہیں لوگ، اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، لیکن وہ بڑا عمرہ نہیں ہوتا، وہ بھی عمرہ ہی ہوتا ہے۔ جہاں مسجد عائشہ سے جس کو مقام تنعیم بھی کہا جاتا ہے، وہ قریب ہے، 6 کلومیٹر دوری پر ہے، 20-22 کلومیٹر دوری پر ہوتا ہے۔ تو جہاں سے آپ کو موقع لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہ ہوئی کہ جنگانہ سے یہ عمرہ فرمایا تھا، اور یہاں سے مسجد عائشہ سے آپ نے عمرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے آپ کے بھائی المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سے کہا تھا کہ جاؤ وہاں سے احرام کی نیت کرا کر کے لے آؤ۔ اسی جگہ مسجد بنا دی گئی، مسجد عائشہ آج مشہور ہے، ورنہ اس کا اصل نام مقام تنعیم ہے، پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو وہاں سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ارشاد ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فعل موجود ہے کہ آپ نے خود سن 9 ہجری میں غزوہ طائف سے واپس آئے، آپ کا خیمہ لگا، جہاں خیمہ لگا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سے بھی حاجی جاتے ہیں، احرام رکھ کر آتے ہیں۔ جب مکے میں رہنے والے شخص ہو جاتے ہیں تو ان کو حرم سے باہر جانا پڑتا ہے عمرے کے احرام کے لیے، اس لیے باہر جانا ہوتا ہے۔ وہ مقامی ہے مسجد عائشہ ہے۔ آپ اگر حدیبیہ جانا چاہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے حج سے روک دیا تھا، وہ جگہ بھی موجود ہے، تو حدیبیہ میں بھی حرم سے باہر مسجد موجود ہے، وہاں سے بھی آپ احرام پہن کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں، نشانات ہیں جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم کہاں کہاں گیا، ہم اس سے دیکھنے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو پہنچنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ ایسا حج کے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن موقع ہے چلے جانا چاہیے، مشکل نہیں ہے۔ تو آپ عبادات انجام دیتے رہیں، اتنا اپنے آپ کو نہ تھکائیں کہ آپ ہم آئندہ ہم کو جو کہ فرض حج ادا کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تازہ بن رکھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی طبیعت و بشاشت کے ساتھ میں عزم توفیق عمرے کرتے رہیں، طواف عمرہ کر لیں، طواف کرتے رہیں اور عبادات انجام دیتے رہیں۔ اس کے بعد میں طواف میں دوران طواف جو ہے، لیکن ایک طواف تو بہت دور سے ہوتا ہے، ایک طواف قریب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کا خانہ کعبہ بالکل اپنی اصلی جگہ پر، وہ ذرا سے ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، تبدیلیاں بہت ساری ہوئی لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ اپنی بنیادوں پر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، اتنا بڑا مکہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ سے لگ کر ہی طواف کرتے تھے۔ اگر موقع رہے، زیادہ بھیڑ نہ رہے تو ان جگہوں پر طواف کریں جہاں پر صحابہ کرام نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بھیڑ بھاڑ ہے تو ہماری خواتین کو زیادہ بھیڑ میں نہیں جانا چاہیے، ذرا کنارے سے رک کر کے ہے۔ بوسہ دینے کے بارے میں جو بات ہے، اسود میں اگر موقع مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ میں وہ گارا اور مسالہ بنایا کرتے تھے، غار اسماعیل اس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے ٹکڑے بطور یادگار تبادل کے وہاں لگائے گئے، اس میں نصب ہے، کبھی آپ کو موقع لگے آپ ایسے ہی بغیر طواف کے آہستہ آہستہ پہنچ جائیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر مختصر دعا کر سکتے ہیں۔ اسی کے بغل میں ایک چھوٹا پتھر لگا ہوا ہے، عام پتھر سے اس کا رنگ ذرا کم صاف ہے، ذرا میلا سا ہے، وہ بالکل صاف پتھر لگے ہوئے لیکن اس کا رنگ ذرا مدھم ہے۔ یہ پتھر اس میں لگایا گیا، یہ علامت ہے مقام جبرائیل کی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی 5 نبی میں سے قول کے مطابق یا راجح قول کے مطابق، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن، ایک دن اول وقت میں 5 نمازیں پڑھائی، دوسرے دن آخر وقت میں نماز وہی پڑھائی تھی۔ مقام جبرائیل نے پہلے عام طور سے مصلی امام صاحب کا اسی کے سامنے بچھا کرتا تھا، اب تو دوسری جگہ سے امامت کرتے ہیں، بہرحال وہ بھی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ اور حتیم کا جو حصہ آپ دیکھیں گے تو مڑا ہوا حصہ، کھما ہوا حصہ ہے، وہ حتیم پورا کا پورا خانہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے، اس کا بیشتر حصہ 2-2.5 ہاتھ 3 ہاتھ کو کم از کم ضرور اس میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جو قریش کی تعمیر میں نہیں ہو سکا تھا، اور اللہ کی نصرت اللہ جانے غریبوں کے لیے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا آج ممکن نہیں تھا، حکمرانوں کے لیے تو آج بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا اگر ہم کو ہو تو یہ سعادت ہم کو بھی مل سکتی، غریبوں کو، عام لوگوں کو، تو وہاں پر نماز پڑھنا ہے۔ اگر موقع ملے جو پڑھنا ہے میزاب رحمت جس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے اگر موقع ملے تو اور اچھی بات ہے، یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے نماز پڑھیں، وہ یقیناً خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے کہا، اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ مکہ فتح ہوگا تو میں اس میں نماز پڑھوں گی، تو آپ نے ہاتھ کہا کہ پڑھ لو، اسی لیے یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، تو اس لیے ملنا چاہے موقع لگے ضرور ملتا ہے۔ دعا کریں آج نہیں، اس وقت میں نہیں موقع لگے گا، دوسرے وقت میں، تیسرے وقت میں، الحمدللہ اچھا خاصا وقت ہے، ضرور آپ کی حسرت پوری ہوگی، تو اس لیے اس کا خیال کریں۔ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہمارے اس طرف ہے، اس کے بالمقابل اپوزٹ میں وہاں پر آپ دیکھیں گے خلاف کعبہ اگر مڑا ہوگا تو اس
اس میں ایسے لمبی سی لکیر نظر آئے گی. 2 پاک دروازے کے خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے نکل جاتے. حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ وہی ہوتا تھا جہاں اس وقت مکہ ٹاور بنا ہوا ہے. اس کے دور پہاڑی ہوتی تھی. اس پہاڑی کی دامن میں وہاں سے حضرت نماز پڑھتے تھے اور سر آپ کا خانہ کعبہ میں لگتا تھا. تو اس طرف اس دروازے کی وہ دروازہ تو بند ہو گیا لیکن اس کے نشانات علامات ہیں. تو بہرحال یہ رکن یمانی سے اور حجر اسود کے بیچ کا حصہ بہت اہم ہے. تو پورے مطاف میں اور دوران طواف یہ بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ شب میں ضروری گفتگو آپ تو کر سکتے ہیں لیکن مستقل معمول نہ بنائیں بات چیت کرنے. جتنا ہو سکے ذکر اذکار میں کیفیت کے ساتھ میں دعا کریں. جب اذکار پورے ہو جائیں تو کسی چکر میں اپنے لیے تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. خوب اللہ کی طرف دل کو متوجہ رکھ کر کے دعا کریں گے. یہ آپ کے ارکان پورے ہو جائیں گے. طواف، سعی اور حج یہ عمرے کے ارکان ہیں. اور اس کے دنوں میں آپ جس قدر چاہیں طواف کریں گے، عمرہ کم دیں گے. اس کے بعد میں جب 7 ذی الحجہ کا موقع آئے گا، حج کے دن تو 8 سے شروع ہوتے ہیں لیکن انتظامی اعتبار سے آپ کو شاید رات میں ہی عشاء کے بعد کھانا کھا کر یا اس کے بعد یا اس سے کچھ آگے پیچھے آپ کو روانہ کرتے ہیں. ورنہ قاعدے کے اعتبار سے وقت ہوتا ہے فجر کے بعد میں. یعنی آپ کو مینا میں پہنچنا ہے 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9 ذی الحجہ کی. یہ 5 نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں اور 5 نمازیں ادا کر یہ باجماعت پڑھیں. موقع لگتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ ذکر اذکار میں تلاوت میں قرآن چھوٹا رکھ لیں. چھوٹا بستر کوئی مشکل ایک چادر رکھ لیں. چھوٹا سا بیگ لے جائیں. مینا کہ بہت زیادہ سامان نہ لے جائیں. اس کے آپ کو کم وقت جگہ بھی ملتی ہے، کم رہتی ہے اور آنا جانا بھی رہتا ہے. تو قرآن کریم رکھ لیں. کوئی حج کی کتاب رکھ لیں جب بہتر ہو پڑھے ہوں تو آپ اس میں الگ الگ زبانوں میں کتابیں موجود ہیں تاکہ آپ کے گھروں میں رہنمائی بھی ہو سکے اگر کوئی آپ کو موقع پیش آتا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے یوم عرفہ یہ حج کا دوسرا دن ہوگا اور فجر کی نماز سے آپ کو ایام تشریق بھی شروع ہو جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کے اثر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے اثر تک ہر فرض نماز کے بعد میں بآواز بلند ایک بار تکبیر تشریق کی واجب ہے. یہاں پر بھی واجب ہے تو وہاں پر بھی آپ کو اہتمام کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق کے کلمات وہیں سے خاص وابستہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی مینا کے موقع پر جہاں آپ جائیں گے جا رہے ہیں اللہ توفیق دے رہے ہیں وہیں پر مینا کی وادی میں جب آپ لے کر چلے اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق خواب کو سچا کرنے کے لیے ان کو ذبح کے لیے مٹا دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میڈا لے کر کے آئے اور حضرت تعجب کا اللہ اکبر، اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کلمات کو جوڑ کر کے تکبیر تشریق ہے یہ تینوں حضرات کی. یہ کلمات کو ایک بار کہنا، خواتین کو بھی کہنا، مرد حضرات کو بھی پڑھنا ہے. اب اس کے بعد میں اگر آپ میں سے کوئی صاحب ہمت ہے پیدل جا سکتے ہیں پیدل بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ آپ احرام اپنے مقام پر کہیں بھی باندھ سکتے ہیں. عمرے کے احرام کے لیے تو ہم کو باہر جانا پڑتا ہے لیکن حج کے احرام کے لیے ہم کو باہر جانا نہیں پڑتا ہے. اس میں خاص باریکی یہ ہے کہ عمرے کے ارکان حرم میں ادا ہوتے ہیں تو ہم کو حرم سے باہر جانا ہے اور حج جو ہمارا ادا ہوگا وہ حرم سے باہر ادا ہوتا ہے. میدان عرفات کے حدود حرم سے باہر ہے تو ہم کو احرام یہی باندھنا ہے کہ اپنے ہوٹل پر باندھ لیں کہیں بھی باندھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ 9 ذی الحجہ کو آپ جائیں گے. ہماری خواتین ہیں وہ گاڑیوں کا استعمال کریں. بہنیں وہ پیدل کہاں کر پائیں گے 10-12 کلومیٹر جانا آنا مشکل کام ہے. خاص طور سے اگر کوئی بیمار حضرات ہے تو بھی گاڑی کا استعمال کریں. کوئی صاحب ہمت ہے اگر عطا پتہ موجود ہے کہ ہمارا بیمہ کہاں لگ رہا ہے یا کہاں پر ہے تو اگر پیدل جانا چاہے ہمت کر کے جائیں اور اگر نہیں تو گاڑیوں کے ساتھ نہ جائیں. بہرحال وہاں پر ظہر سے پہلے پہنچ جائیں. جو وقوف عرفہ کا اصل وقت ہے وہ جو واجب ہے جہاں ٹھہرنا ہے وہ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہم کو وہاں پر رہنا ہے. اگر ہم وہاں پر مسجد نمیرہ میں نماز ہوتی ہے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اگر ہم کو ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جائے تو ظہر کے وقت میں اثر پڑھنا ہے ساتھ میں پڑھنا ہے اور یہ جمع تقدیم ہے. اگر ہم حج کے دنوں میں مسافر ہیں تو ہم کو 2 رکعت فرض والی 4 رکعتوں کو 2 رکعت پڑھنا ہے. مقیم امام کے پیچھے پوری پڑھنا ہے. اگر ہم کو الگ پڑھنا پڑ جائے تو 4 کی 2 پڑھنا ہے
لیکن ہمارے خیال سے آپ وہاں پر مقیم رہیں گے. اتنا سارا وقت آپ کے پاس میں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسافر نہیں ہوں گے. وہ تو بالکل عین قریب میں جاتے ہیں, وہ فوراً چلے آتے ہیں, وہ 8 10 12 روز میں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہی مسافر ہوا کرتے ہیں. تو آپ کے پاس میں زیادہ ٹائم ہے. بہرحال اگر آپ کے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے. ظہر عصر کے بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا ہے, ایک نماز پڑھانے کے بعد دوسری نماز پڑھائی جاتی ہے. اس کو جمع تقسیم کہتے ہیں. یہ ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کو عصر کے نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا پڑتا ہے. اپنے اپنے خیمے پر پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے. جبل رحمت کی ایک علامت بنی ہوئی ہے, وہاں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور جگہ جگہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائے ہیں, تو وہاں پر پہنچنا ضروری نہیں ہے. اگر پہنچ سکتے جگہ مل جائے تو بھی اچھی بات ہے, لیکن پورا میدان عرفات کہیں بھی سب متبرک ہے, سب بڑا مقدس ہے اور یہ سب سے حج کا رکن اعظم ہے. اور آپ نے زیارت سے بھی بڑھ کر کے یہ طواف یہ حج وقوف عرفہ ہے. اس میں ہر حال میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی کو زمین پر اترنا ہے. اگر کوئی ہیلی کاپٹر سے چکر لگاتا رہا کوئی امیر رئیس آدمی تو اس کا وہ حج نہیں مانا جائے گا. اس کو ہر حال میں زمین پر آنا ہے. اس میدان میں وادی میں آپ کو تھوڑی دیر رکنا ہے اور بقیہ خوب ذکر اذکار کریں, دعا کریں, جو بھی کریں وہ تمام اذکار اپنے لیے, اپنے دوست احباب متعلقین سے. بھاری دن دنیا کی جو مشکل ترین دن ہوتا ہے یہ یوم عرفہ ہے. اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے, اس کو گپ شپ میں باتوں میں ادھر ادھر میں نہ گزارے. زندگی کے لمحات, قیمتی لمحات بار بار نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مل گیا تو اسی بڑی قدر کریں. اس کے بعد میں جلد بازی نہ کریں. بہت سارے لوگ گروپ سے پہلے نکلنے کے چکر میں بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. ہم اسی کام کے لیے گئے ہیں تو ہم کو جلد بازی نہیں کرنا اور کوئی دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا. بہت سارے لوگ وہاں پر بے پڑے لگے پہنچتے ہیں. ہمارے آپ ہندوستان کا تصور مت کریں کہ جدھر نکاح ہوا ہے مولانا مفتی موجود ہے, جب چاہے مسئلہ پوچھ لیں. یہ نعمت ہر جگہ میسر نہیں ہے. ایسے ایسے ملکوں سے لوگ آتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے, بس دیکھا دیکھی کر دیا. تو ایسا دیکھا دیکھی نہیں کریں گے. آپ غروب جب ہو جائے تو وہاں سے نکلیں, مزدلفہ کے میدان میں پہنچے, جہاں جگہ ملے. مسجد حرام کے پاس, مسجد مشعر حرام کے پاس میں رکنے کا موقع ہوتا ہے, لیکن سب کو وہاں جگہ نہیں مل سکتی ہے, جگہ کم ہوتی ہے. پورے مزدلفہ کے میدان میں آپ کہیں بھی رکیں. رات گزارنی ہے, عبادات میں گزارے, تلاوت میں گزارے. عبادات میں آپ کو راستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. بھلے مغرب کا وقت نکل جائے. آپ کو یہاں جمع داخل کہتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت میں آپ کو مغرب پڑھنی ہے. جا کر کے وہیں پر مغرب اور عشاء آپ کو دونوں ادا کرنا ہے. آپ وہاں پر آرام کر لیجئے, فجر کی نماز پڑھیے. فجر کے بعد میں جب سورج طلوع ہو جائے اور اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو اشراق کے وقت کے بعد میں نماز کے وقت نکلنا ہے. یہی 2 گھنٹہ طلوع آفتاب و فجر کے بعد کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں, جو واجبات میں سے ہوتا ہے. وقوف عرفہ یہ فرض ہے, طواف زیارت فرض ہے, اور یہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہوتا ہے. یہ پہلا واجب سمجھیے آیا آپ کے پاس, ورنہ مینا میں رکنا یہ سنت ہے. بہت سارے خیمے جو ہے وہ مینا کے باہر مزدلفہ بھی لگتے ہیں, ان سے مینا کی سنت رات گزارنے کی وہ بہت ہوتی ہے, لیکن وہ مجبوری ہے. ہم اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ہم کو 5 نمازیں ادا کرنا یہ سنت ہے, رات گزارنا وہ سنت ہے. یہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے. ہمارے بہت سارے ہمارے ساتھی تھے مولانا صاحب, اور وہ رات میں ہی ان کا آدمی آیا اور رات میں 2:30 بجے لے کر چلا گیا. ممکن ہے کسی مسلک میں ہو, لیکن ہمارے مسلک احناف میں تو بغیر اس کے وقوف مزدلفہ کے نہیں جا سکتے. تو کبھی جلد بازی میں لگا شیطان کو کنکری مار کر کے آیا تو فجر کی نماز پڑھی. فون کیا, آپ نے بتایا بھائی ابھی واپس کنکری مارو, صبح صادق کے بعد میں ایک وقوف ایک مزدلفے کا واجب تمہارا چھوٹا ہے, 2 واجب چھوٹ جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. یہاں سے جب دن چڑھے اشراق کا وقت ہو جائے تو آپ مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں. اس دن آپ کو صبح صادق کے بعد میں جو بڑا شیطان اس کو کہتے ہیں, جمر عقبہ کہتے ہیں, وہ ایک ہی رمی آپ کو کرنی ہوگی 7 کنکریوں کو. آپ کو 63 یا 70 کنکریاں وہیں مزدلفہ کے میدان سے چن دینا ہے. ان کنکریوں کو اگر آپ کو شبہ لگے تو دھل بھی سکتے ہیں, آپ اس میں رکھ لیں. ان کنکریوں میں سے 7 یا آپ کی جا کر رمی کرنا ہے, ایک کنکری آپ کو مارنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو مارنا ہے. اور جب آپ جائیں تو نیچے اوپر کئی منزلہ بنا ہوا ہے, آپ جائیں تو جدھر بھیڑ ہو اس طرف مت جائیں. آپ پہلے ہی سے تھوڑا سائڈ ہو کر کے, کنارے ہو کر کے دوسری کی طرف سے آ جائیں, تو آپ بالکل قریب ہو کر کے آپ رمی کر سکتے ہیں, ایک دم قریب سے کر سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ جو دور جا رہا ہے اس کے اندر کنکری پہنچنی چاہیے,
ایسا نہ ہو کہ چھٹک کر کے کنکری باہر آ جائے، اتنا زور سے بھی نہ مارے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چپل سے اور اس سے پھینک کر شیطان کو غصے میں مارتے ہیں، تو شیطان وہاں بیٹھا نہیں رہتا ہے۔ وہ ہمارا ایک جو عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر شیطان کو مار بھگانے کا، اللہ تعالیٰ نے وہ یادگار بنائے ہوئی واجبات میں سے اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ قربانی کا معاملہ ہوگا، قربانی انشاءاللہ عبدالقادر بھائی کی نگرانی میں قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں سر مڈانے کا عمل ہوتا ہے، جیسے آپ نے عمرے میں سر مڈایا ہے، بال نہیں بھی ہوں گے تو بھی آپ کو مسکرا پھرا دینا ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی تھوڑا سا بال واپس بٹور کر کے سمیٹ کر کے اتنا سا کاٹ لینا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 عمل ہمارے یہاں واجبات میں سے ترتیب واجب ہے، پہلے رمی، پھر اس کے بعد قربانی، پھر ہدف، اور چوتھا کام جو اس دن طواف زیارت ہے، جیسے ہمارے بھائی نے بتایا، اگر آپ کی طبیعت ہمت ساتھ دیتی ہے تو اسی دن کر لینا بہتر ہے، مسنون طریقہ ہے، اسی دن کر لیں، دن میں کر لیں یا رات میں کر لیں، کبھی بھی کر لیں۔ طواف زیارت کا موقع 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے کرتا ہے، وہ آپ دن رات میں کبھی بھی کر لیں۔ اگر ان 3 دنوں میں نہیں کیا، 12 ذی الحجہ کے بعد اگر آپ نے تاخیر کی تو اس کا وقت فوت ہو جائے گا، وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ تو اچھا خاصا لمبا ٹائم رہتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس دن کر لیں بہتر ہے، نہیں تو دوسرے دن بھی آ کر تجربات کر سکتے ہیں۔ 11 اور 12 اور 13 کی جو رمی کا وقت ہوتا ہے وہ زوال کے بعد میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ماموں حج کرنے گئے، میں ان کو یہاں سے رہنمائی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ آج 11 ذی الحجہ کو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ گئے وہ جو ہے فجر بعد ہی رمی کر کے آ گئے، کہا کہ میں تو کنکری مارا ہے، ہم نے بتایا کہ بھائی زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ مار کر کے آ جائیں۔ جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب، ان کے ساتھ میں ٹوٹ والے نے غلطی کر دی، وہ مارننگ کا آدمی تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کا وقت متعین ہوتا ہے، اس وقت پر کام ہے۔ 11 کی رمی ظہر کے بعد ہے، زوال کا وقت شروع ہو جائے۔ 12ویں کی بھی رمی ہے، اور 13ویں کی رمی اگر آپ وہاں 12 کو نہیں آ جاتے ہیں تو 13 کی بھی رمی کر کے آنا چاہیے، بہت ثواب کی چیز ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ہمارے جو عرب لوگ ہیں وہ اپنے خواتین کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں، بڑے اہتمام کے ساتھ میں 13ویں کی بھی رمی کرتے ہیں۔ اور ہم حاجی صاحبان ہوتے ہیں، مشقت میں رہتے ہیں، تھکاوٹ کو برداشت نہیں کر لو، بھاگم بھاگ مچا دیتے ہیں وہاں سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر موقع رہے گنجائش ہے، آپ کے ماشاء اللہ یہ بہت تجربے کار ہے ہمارے عبدالقادر بھائی، اور کافی دنوں سے حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، مشورہ کر لیں، اگر موقع لگتا ہے تو بھی کر لیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ بالکل فارغ ہو گئے 13ویں کی رمی کے بعد میں۔ ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اگر یہ عارضہ پیش آ جائے ایام کا، جیسے مثال کے طور پر حج کے دن شروع ہے، ایام شروع ہو گئے، تو ان کو اسی حال میں نیت کر لینا ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف طواف زیارت کا معاملہ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں جو طواف کا معاملہ ہوتا ہے وہ طواف زیارت مسجد میں ہوتا ہے، بقیہ صحیح کے لیے یا میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے، وقوف مزدلفہ کے لیے، مینا میں رہنے کے لیے، اس کے لیے کوئی پاکی کی شرط نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں اور اپنا کام کرتے رہیں، طواف زیارت کو آپ مؤخر کر لیں، جب پاک ہو جائے طواف زیارت جا کر کے 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، اور اس تاخیر کے رہ سکیں اس کے بعد بھی کریں گے تو اس کی گنجائش ہو جاتی ہے، یہ عذر کے تحت معاملہ ایسا ہوتا ہے، یہ کام کر لیں۔ اور اگر اس میں بہت سارے ہمارے احباب ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ طواف زیارت کے اندر جو صحیح میں بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے، آپ حج کر چکے ہیں، پورا کر چکے ہیں، فارغ ہو گئے، ابھی موقع ہے آپ کو، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی طواف زیارت والے دن کرنا ہے، صحیح بھی کرنے کا کام رہتا ہے، تو صحیح میں بہت بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، آپ اس صحیح کو اگر مقدم کرنا چاہیں تو مقدم کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک نفلی طواف کر لیں، نفلی طواف کر کے آپ صحیح کر لیں، تو حج کی جو صحیح طواف زیارت کے بعد ہوتی جو واجبات میں سے ہے وہ آپ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو آپ اس وقت صرف طواف زیارت کریں گے اور فرصت آ جائیں گے، تو یہ کام کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نفلی طواف کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، نفلی طواف کر لیں اور اس کے بعد میں صحیح کر لیں۔ صحیح کے لیے پاکی کی شرط نہیں ہوتی ہے، طواف کے لیے پاکی کی شرط ہوتی ہے۔ صحیح میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، باوضو کرنا بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، لیکن دوران طواف آپ کو حرام میں پاک رہنا ضروری، باوضو رہنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ تو یہاں کے ارکان ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور آپ جب مدینہ شریف جائیں گے، جیسے ہمارے عبدالقادر بھائی نے بتایا کہ ہم مکہ مدینہ شریف بھی جائیں گے، اور اس کے بعد میں وہاں سے پھر واپسی ہوگی ہماری، تو مدینہ شریف کے قیام میں وہاں کا سب سے بہتر وظیفہ، اہم وظیفہ درود شریف کی کثرت ہے۔ خوب زیادہ درود شریف پڑھیں،
اور نماز کا جماعت کا اہتمام کر لیں. 8 دن کم از کم ہے، زیادہ موقع آپ کو ہے. 40 نمازیں باجماعت پڑھنے پر 2 چیزوں کی بشارت ہے، فضیلت ہے. ایک نفاق سے برت کی اور ایک جہنم سے آزادی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث شریف میں فضیلت موجود ہے. تو آپ وہاں جائیں، موقع ہے تو آپ ادھر ادھر کوئی خاص کام نہیں رہتا، جماعتوں کا اہتمام ضرور کر لیں. ایسا ہو کہ غفلت میں ہماری کوئی جماعت چھپ جائے، ترک ہو جائے. اب مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، احد پہاڑ کی زیارت کرنے جائیں گے. وہاں پر جبل الرمات چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر 50 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا غزوہ احد میں، وہ پہاڑی بھی وہاں پر موجود ہے. مسجد قبلتین موجود ہے جہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز خانہ کعبہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھائی، بعد میں حکم ہو گیا تو آپ نے حرم شریف کی طرف پڑھائی ہے. وہ مسجد قبلتین بھی موجود ہے، جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے وہاں پر محراب کی شکل نمونہ موجود ہے. تو ایسے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، وہاں پر آپ پیدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل جاتے، کبھی سواری پر سوار ہو کر کے جاتے، ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں لکھی ہوئی من تطہر فی بیتہ ثم اتى فی مسجد قباء کان لہ اجر عمرۃ. کی جو شخص اپنے مقام سے باوضو کر کے آئے اور 2 رکعت یہاں نماز پڑھے، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرے جیسا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے ہم گاہے بگاہے وہاں پر مسجد قباء جایا کریں. سواریوں کا نظم ہے، مسجد نبوی سے باہر نکلیں گے، سواریاں لگی ہیں، آپ جائیے ہو کر کے آ سکتے ہیں قیامگاہ پہ. تو ایک کام یہ کر لیں. اور بھی ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بقیع کی زیارت کرنے جائے، جب موقع لگے اور دروازہ کھلتا ہے تو یہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہاں کے ہندوستان میں فلاں جگہ فلاں صحابی صحابیہ کی قبر ہے تو ہم کئی کلومیٹر کا سفر کر کے جائیں گے اور وہاں پر 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ موجود ہیں. صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بالکل بیچ میں آ جاتی ہے، جبکہ اس زمانے میں جس زمانے میں آپ کی شہادت ہوئی دشمنوں نے جو ہے وہ آپ کو جنت البقیع میں نہیں دفن ہونے دیا، جنت البقیع سے باہر. لیکن اب جب اس کی توسیع ہوئی تو اللہ کی شان یہ ہے کہ بیچ کی قبر آ چکی ہے، وہ اس کی زیارت کریں. اور 2 صحابہ 2 خلیفہ راشد تو آپ کے روضہ گھر میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے جوار میں موجود ہیں. یہیں پر آپ سلام پیش کریں گے. اور ایک جگہ اس میں خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی رکھی گئی جگہ ہے. تو بہرحال یہ وہاں کی زیارت ہے. بہتر ہوگا ہمارے مرد حضرات جو ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ قدیم مسجد نبوی والا جو حصہ ہے اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. قدیم مسجد نبوی اور جدید جو ہے وہ تو بہت سارا اس میں توسیع کی گئی ہے. آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں کچھ پلر ایسے ہیں جس میں ایسے لکیریں بنی ہوئی ہیں اور کچھ پلین ایک دم سپاٹ ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے مقابل میں کچھ ذرا کم پتلے ہیں، موٹے کم ہیں، پتلے ہیں. تو جو لکیر والا جو کھمبے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے، یہ ترکوں نے کوڈ بنا رکھا تھا کہ یہ چھت والا حصہ تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ چھت والی جو کچھ چھت والا حصہ تھا، کوئی بغیر چھت کا حصہ تھا. وہ بس بغیر چھت والا حصہ جو ہے وہ پلین میں کھمبے رکھے گئے کہ یہاں پہ بغیر چھت والا حصہ تھا، یہاں سے چھت والا حصہ ہے. تو اس پر لکھا ہوا جو بغیر پلین جو صاف سپاٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ہرے میں پیلے سے لکھا ہے حد المسجد النبی، قدیم مسجد نبوی. تو زیادہ بہتر ہوگا موقع لگے نہ سب نمازیں پڑھ سکے تو کچھ ہی پڑھیں، کوشش کریں. اور بقیہ ریاض الجنہ کی جو ترتیب ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو اس ترتیب سے اجازت لے کر کے پڑھنے کا موقع رہے گا. اس میں 3 کھمبے اور روضے اطہر میں جالیوں میں اسوان سریر ہے، اسوان ہر سے اسوان محفوظ ہے. اسوانہ کھمبے کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کے لیے چارپائی بچھا کرتی تھی اس کو اسوان سریر کہتے ہیں. اس کے بالکل بغل میں آپ موقع لگے نماز پڑھیں. اسوان وفود جو باہر سے دیگر ممالک سے بادشاہوں کی طرف سے وفود آتے تھے، آپ وہاں بیٹھ کر ان سے گفتگو فرماتے تھے. اسوان حرس جو آپ کے روضے جو آپ کے حجر مبارکہ کے بعد پابندی بدماشوں سے دشمنوں سے حفاظت کے لیے پہرے دار رہتے تھے، وہاں پر کھمبا بنا ہوا ہے، اس کو اسوان حرس کہتے ہیں. جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو پہلے کچھ پابندی کی گئی اس کی، لیکن اب اللہ نے آیت نازل فرما دی اللہ یعصمک من الناس کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ نے پہرا ہٹا دیا تھا. تو وہ 3 کھمبے ہوئے. اسوان اس میں توبہ ہے، اسوان ابو لبابہ بھی کہتے ہیں، جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا اور اب وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے کسی وجہ سے. تو یہ کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول کھولیں گے جب ہی ہم اپنے آپ کو کھولیں گے اور نہ باندھے رکھیں گے. تو اللہ نے ان کی شان میں
آیت نازل فرمائی، پھر آپ نے آ کر ان کو کھولا ہے، اس کو استوان توبہ بھی کہتے ہیں۔ استوان حمامہ جو ہے وہ اور آگے محراب کے پاس یہ ہے کہ جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے کھجور کا تنا تھا اس سے لگ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر اس کے سہارے سے، لیکن ایک خاتون صحابیہ نے، ان کے غلام تھے، پڑھی تھے، انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں اپنے خادم سے، غلام سے ایک ممبر آپ کے لیے بنا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ تو جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا شروع فرمایا، تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے جیسی آواز آئی معجزے کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس کو سینے سے لگایا، تھکایا، اور وہیں پر آپ نے اس کو دفن کرا دیا تھا۔ اس لیے وہاں پر کنبہ بنا ہوا ہے، اس کو استوان حمامہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی موقع لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدیم محراب ہے، اس وقت موجودہ محراب کے جو سامنے مقابل وہاں موقع لگتا ہے۔ تھوڑی ریاض الجنہ میں جنت کی کیاری ہے، وہ جنت کا حصہ ہے کہ اس میں پڑھی ہوئی نماز ایسی جیسے آپ جنت میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حصہ پورا جنت میں شامل کیا جائے گا، اس کو جنت کی جو کیاری کہی جاتی ہے۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے، جتنا موقع لگے، اور ہمارے خواتین کو بھی اس میں موقع ملے گا پڑھنے کا۔ اور ایک بات کا بہت خاص دھیان رکھنا جو مدینہ شریف میں ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دین مبارک میں زندگی میں جیسے احترام ضروری تھا کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے زور سے بول نہیں سکتے تھے۔ قرآن کریم میں کہا کہ اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو ہمارے ماں اور بہنوں کو میں نے دیکھا وہاں پر آواز سنی کہ جب ان کو نماز پر موقع دیا جاتا ہے زیارت کے لیے، ہوش و ہنگامہ بمبئی کی زبان میں مچھی مارکیٹ جسے کہتے ہیں وہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ کے چکر میں زیادہ حاصل اپنے اصل کو نہیں غائب کرنا چاہیے۔ ادب و احترام ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ان کو دروازہ بنوانا ہوا تو بڑھئی سے کہا اس کو مدینہ شریف سے دور لے کر کے جاؤ، کیونکہ بڑھئی دروازہ بنائے گا تو ظاہر کی کھٹ پٹ ضرور ہوگی، آواز اس میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ نے مدینہ شریف میں حضور کے روضے قریب نہیں بنانے دیے۔ تو آج بھی ادب و احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے غافل لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کے پاس میں جاتے ہیں درود شریف پیش کرنے کے لیے، سیلفی لیتے ہوئے آپ کی طرف پیٹھ بھی کر دیتے ہیں، بے ادبی کی بات انتہائی ہو جاتی ہے۔ ایسے کہ اور بولیں گے نعوذ باللہ۔ اس پیغمبر نے اسی مدینہ شریف میں اپنے مبارک زبان سے فرمایا کہ بھائی فوٹو لینا منع ہے، وہ وہی فوٹو اپنے کھنچوا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کرے۔ ادب کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ شریف کا دہی بہت کھٹا ہے، ایسا ان کے منہ سے نکل گیا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور ان کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شہر فوراً خالی کرو۔ خواب میں دیکھیے بے چین ہو گئے، علماء کرام سے ذکر کیا تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ سخت وارننگ ہے، اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو واقعی مدینہ شریف خالی کر دیں۔ تو وہاں کے لوگوں سے جو مدینہ شریف کے باشندے ہیں، وہاں کے ہر ایک سے ہم کو محبت کرنا ہے، اور ان تمام پورے سفر میں جو عمومی بات ہمارے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنا ہے، قرآن میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں پر ہر ملک کی عورتیں آتی ہیں، بعض خواتین رہتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں وہاں کی جو اپنے چہرے کا پردہ ہی نہیں سمجھتی ہے، تو ہم کو اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو ہم کو یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی ہم بھی کریں۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کی تہذیب الگ ہی کی چیز ہے، یہاں زیادہ لحاظ کیا گیا ہے علماء کرام کی دین کی کثرت کی برکت سے، اس کی وجہ سے۔ تو ہم کو ہماری خواتین کو چاہیے اپنے پردے کے معمول کو علیحدہ برقرار رکھیں، بس جتنی دیر احرام میں اتنی دیر اپنے چہرے سے کپڑے کو لگنے نہ دیں، بس یہ پردہ ہے، یہ احرام ہے، لگنے نہ دیں، پردہ بھی رہے، کپڑا لگنے نہ پائے۔ اور اگر کہیں بیچ کچھ میں ہوا کی بات اس کے لگ جاتا ہے تو یہ اتنا دھیان میں رکھیں، 12 گھنٹے سلا ہوا کپڑا اگر آپ پہنیں گے تو آپ پر دم واجب ہوگا۔ 12 گھنٹے سے کم اگر آپ نے 4 گھنٹے 4 گھنٹے پر آپ نے پہن لیا، اس سے کم پہنا تو آپ کو صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ صدقہ فطر تو وہی دینا ہوتا ہے، صدقہ فطر آپ یہاں آنے بعد بھی دے سکتے ہیں، یا وہاں کے جو حرم کے خدام ہوتے ہیں، غریب غربا ہے، آپ وہی پر دے سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی کچھ نہ کچھ حج کے بعد میں صدقہ تو نکال ہی دینا چاہیے، اسی کمی کوتاہیوں کے لیے اللہ اس کو معاف کرے۔ تو وہاں پر ویسے بھی ایک ریال آپ ہم سے کہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیجیے 1 ریال، تو ہم یہاں پر کہاں کر سکتے ہیں؟ وہاں پر 1 ریال بھی اگر آپ نے اس غریب کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ہر حرم کی نیکی کا ثواب 1 لاکھ، صرف نمازی کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہوگی آپ
تقیہ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک کام تو یہ کریں، گناہ سے بچیں، زیادہ حاصل اپنے اصل کو نہیں غائب کرنا چاہیے۔ ادب و احترام محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ان کو دروازہ بنوانا ہوا تو بڑھئی سے کہا اس کو مدینہ شریف سے دور لے کر کے جاؤ، کیونکہ بڑھئی دروازہ بنائے گا تو ظاہر کی کھٹ پٹ ضرور ہوگی، آواز اس میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ نے مدینہ شریف میں حضور کے روضے قریب قریب نہیں بنانے دیے۔ تو آج بھی ادب و احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے غافل لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کے پاس میں جاتے ہیں درود شریف پیش کرنے کے لیے، سیلفی لیتے ہوئے آپ کی طرف پیٹھ بھی کر دیتے ہیں، بے ادبی کی بات انتہائی ہو جاتی ہے۔ ایسے کہ اور بولیں گے نعوذ باللہ، جس پیغمبر نے اسی مدینہ شریف میں اپنے مبارک زبان سے فرمایا کہ بھائی فوٹو لینا منع ہے، وہ وہی فوٹو اپنے کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، ادب کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ شریف کا دہی بہت کھٹا ہے، ایسا ان کے منہ سے نکل گیا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور ان کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شہر فوراً خالی کرو۔ خواب میں دیکھیے بے چین ہو گئے، علماء کرام سے ذکر کیا تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ سخت وارننگ ہے، اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو واقعی مدینہ شریف خالی کر دیں۔ تو وہاں کے لوگوں سے جو مدینہ شریف کے باشندے ہیں، وہاں کے ہر ایک سے ہم کو محبت کرنا ہے، اور ان تمام پورے سفر میں جو عمومی بات ہمارے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنا ہے، قرآن میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں پر ہر ملک کی عورتیں آتی ہیں، بعض خواتین رہتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں وہاں کی جو اپنے چہرے کا پردہ ہی نہیں سمجھتی ہے، تو ہم کو اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو ہم کو یہ نہیں سب کی دیکھا دیکھی ہم بھی کریں۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کی تہذیب الگ ہی کی چیز ہے، یہاں زیادہ لحاظ کیا گیا ہے علماء کرام کی دین کی کثرت کی برکت سے، اس کی وجہ سے۔ تو ہم کو ہماری خواتین کو چاہیے اپنے پردے کے معمول کو علیحدہ برقرار رکھیں، بس جتنی دیر احرام میں اتنی دیر اپنے چہرے سے کپڑے کو لگنے نہ دیں، بس یہ پردہ ہے، یہ احرام ہے، لگنے نہ دیں، پردہ بھی رہے، کپڑا لگنے نہ پائے۔ اور اگر کہیں بیچ کچھ میں ہوا کی بات اس کے لگ جاتا ہے تو یہ اتنا دھیان میں رکھیں، 12 گھنٹے سلا ہوا کپڑا اگر آپ پہنیں گے تو آپ پر دم واجب ہوگا۔ 12 گھنٹے سے کم اگر آپ نے 4 گھنٹے 4 گھنٹے پر آپ نے پہن لیا، اس سے کم پہنا تو آپ کو صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ صدقہ فطر تو وہی دینا ہوتا ہے، صدقہ فطر آپ یہاں آنے بعد بھی دے سکتے ہیں، یا وہاں کے جو حرم کے خدام ہوتے ہیں، غریب غربا ہے، آپ وہی پر دے سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی کچھ نہ کچھ حج کے بعد میں صدقہ تو نکال ہی دینا چاہیے، کسی کمی کوتاہیوں کے لیے اللہ اس کو معاف کرے۔ تو وہاں پر ویسے بھی ایک ریال آپ ہم سے کہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیجیے 1 ریال، تو ہم یہاں پر کہاں کر سکتے ہیں؟ وہاں پر 1 ریال بھی اگر آپ نے اس غریب کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ہر حرم کی نیکی کا ثواب 1 لاکھ، کسی نمازی کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہوگی آپ تقیہ تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک کام تو یہ کریں، گناہ سے بچیں، نہ پور کے ذمہ داروں سے جھگڑیں، نہ اپنے ساتھیوں میں جھگڑیں۔ کہ ابھی بیت الخلاء کی لائن لگی ہوئی، جیسے بتایا بھائی نے مینا میں واقعی اس کی پریشانی ہم نے دیکھا بھی، کافی لمبی لائن لگ جاتے ہیں، تو اس میں یا بس میں پہلے بیٹھوں گا، یہاں میں پہلے سیٹ لوں گا، یہاں پر کمرے میں یہاں رہوں گا، اس فراری والی سیٹ بیٹھوں گا، تو اس کے لیے کچھ جھگڑے نہیں، ہر ایک ساتھی دوسرے کا تعاون کرے۔ جس کام سے رحمان کو ناراضگی ہوتی ہے، رحمان میں نے اللہ نے منع کیا، شیطان وہ کام ضرور کراتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حج کے موقع پر کیا آئے تھے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ کوئی بے حیائی کی بات ہو، نہ گناہ کی بات ہو۔ اب میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے آپسی تعلقات والے بات بھی حالت احرام میں نہ کریں۔ حج کی عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہوتی ہے، ہم اللہ کو اپنا معشوق سمجھ کر کے اور اللہ کی حاضری کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں، تو کسی اور کو اپنا معشوق نہ سمجھیں اس کو۔ اس حال میں بس ہماری ایک ہی دھن، ایک ہی صدا رہنی چاہیے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، بس یہ رہنی چاہیے کہ صدا۔ تو اس میں جھگڑا یہ بہت مشہور ہے، ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک میاں بیوی حج کرنے گئے، وہ ہمیشہ حج کر کے جب وہاں سے طواف کر کے آئے اپنے کمرے میں پہنچے قیامگاہ پہ، تو ایک بار وہ ضرور لڑے، روزانہ کا معمول تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، طواف کر رہے، آگے شوہر پیچھے بیوی، کندھے پہ طواف کر رہے ہاتھ رکھ کر کے، اور اسی میں دوران طواف شیطان اپنا کام کر رہا ہے، جھگڑے کرا رہا ہے، اور شوہر مارے غصہ کہ اس نے ہاتھ جھٹکا کہ لو کرو طواف میں چلتا ہوں، ایسے لائن چھوڑ کر لو طواف چھوڑ کر جانے لگا۔ بیوی ڈری سے جا رہے نہیں کہا جائے۔ اب بتائیے اللہ کے گھر سامنے موجود ہے، طواف کرنے آئے، اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا خرچ کر کے آئے،
لیکن شیطان جس کام سے اللہ روکے گا اس کو کرانا ہے. جھگڑا ضرور ہوتا ہے تو ہم کو پہلے ہی سے چوکنا ہے. یہ بیچارے کافی کوششیں کر رہے ہیں اور ہر کوئی والا کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو ہمارے ساتھی حاجی ہیں ان کے ہم ہر ممکن خدمت کریں، لیکن انتظام ہے، دوسرا ملک ہے، دوسری زبان ہے، ہمارے بہت سارے انتظامات کا ہم ان کے پابند ہوتے ہیں تو اونچ نیچ ہو سکتا ہے کبھی کھانے میں یا ویسے بھی. تو ہم کو جھگڑنا نہیں چاہیے. ہم اپنے اکابرین کا حج یاد کریں کہ کتنے مشقتوں کے ساتھ ان کا حج ہوتا ہے. یہاں پانی کے جہاز سے جاتے تھے اور جدہ نظر آ رہا ہے، جدہ کی سائز نظر آنے لگی، مخالف ہوا چلی تھی بمبئی کی سائز سے پہنچ. پھر ہم مہینوں لگ رہے ہیں، 15 دن 20 دن 25 دن سفر میں جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ. اب ہم تو 4 گھنٹے میں فوت جدہ پہنچ گئے. 3800 کلومیٹر کا سفر 4 گھنٹے میں ہمارا طے ہو گیا. تو اب پہلے جیسے الحمدللہ بہت سہولیات ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اغنیاء امتی بالنزاع، کہ قرب قیامت میں آخر میں میری امت کے جو مالدار حضرات ہیں وہ سیر سپاٹی کے لیے، سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، بننے سمجھنے کی نیت سے نہیں آئیں گے، پکنک منانے کے لیے جائیں گے. چلو پیسہ تو بجائے لندن امریکہ فرانس کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ ٹائپ، تو اس نیت سے نہیں جانا چاہیے. بتایا کہ نیت کی اصلاح کر لے. تو بہت سارے ہمارے احباب کہتے ہیں کہ یار حج پہ جائیں گے تو ہمارا کہیں راز نہ فاش ہو جائے، خانہ کعبہ میں جو ہر جگہ حجر اسود ہے تمہارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دے. تو ایسا نہیں ہے. دریا رواں ہے، سمندر اگر ہمارے جسم میں کمیونٹی لگی ہے تو ہم کو اس کا ڈر نہیں کرنا چاہیے. ہم کو بے دھڑک دریا میں کود جانا چاہیے، خود بخود ہم پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے. یہ حج کی عبادت ہے، ایسی اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ اس میں آدمی بالکل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، امام حرم سے پوچھا، ایک خاتون نے خواب دیکھا تو امام حرم سے خود ہی فون کر کے پوچھا، بات پہنچی اپنے لوگوں تک. انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو خواب دیکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کر رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو تعبیر بالکل الٹ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ بڑی خطرناک بات ہے، خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے. تو انہوں نے جو تعبیر بتائی کہ وہ شخص انتہائی اللہ کا مقبول ترین بندہ ہے، جو حج کر رہا ہے. ان کی جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کوئی سوٹ بوٹ میں نہیں آتا ہے، کچھ اس کے جسم پر نہیں رہتا، بالکل معصوم سا ہوتا ہے. تو حج کے بعد میں آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. رجاء کیوم ولدت ام، ایسا لوٹتا ہے. تو ہم حج کو ایسے ہی کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، نمازوں کی قضا نہ کریں، نمازوں کو اہتمام سے ادا کریں، لڑائی جھگڑے کے اہتمام سے پورے توجہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. اس طریقے سے انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو حج مبرور عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائیں. مدینہ شریف کی حاضری میں ان چیزوں کا بڑا خیال کریں کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. یہاں اور وہاں ملا کر کے آپ اگر ختم قرآن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حرم شریف میں آپ کو اچھا خاصا موقع ملے گا. اگر ایک ختم آپ نے کر دیا تو آپ کو 1 لاکھ ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تو اس کا اہتمام کریں. جب ہم اسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کم سے کم کھانے کا معمول بنائیں، کیونکہ ایک بار آپ کا وضو ٹوٹا تو آپ کو آدھے پونے گھنٹے چلے جاتے ہیں. تو اس کے زیادہ چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم عبادات کے لیے جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے عبادات کی. اور کثرت عمرہ کے مقابل میں کثرت طواف افضل بتایا گیا ہے. تو ایک آدھ عمرے تو بہت ضرور کر لیں. وہاں آپ جائیں گے، بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، ارے وہاں عمرہ کہاں کرنے جا رہے ہو، مت جاؤ عمرہ کرنے، مسجد عائشہ سے کوئی خاص بات نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. آپ کی طبیعت میں بشاشت ہے، موقع ہے، ساتھی تیار ہو جاتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں، اپنی طرف سے کر لیں، مرحومین کی طرف سے کریں. طواف جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کریں. آپ کے وہ احباب اعزاء طلباء مائیں بہنیں دوست احباب کو نہیں جا سکے، آپ ان کے لیے نفلی طواف کر لیں، صحابہ کرام کی طرف سے کر لیں، ائمہ متبوعین کی طرف سے کریں. جو محسنین امت ہے وہ طواف کر کے سب کو ثواب پہنچا دیں. یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اللہ نے توفیق دی ہے پوری امت کے لیے، ملک کے لیے، مدارس کے لیے، علماء کے لیے، دینی خدام کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں کریں. آج پورا اپنا ملک حالات سے گرا ہوا ہے اور آئندہ الیکشن بھی سامنے ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائے، ظالموں سے ملک کو نجات عطا کرے. اس کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بہتر فرمائے. آمین. الحمدللہ. ابھی کچھ ڈاکومنٹیشن جس کا باقی ہوگا وہ ڈاکومنٹیشن اپنا پورا کمپلیٹ کر لے گے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا، پہلے اپنا لیٹ جو ہے نماز ادا کر لے. رائٹ سائڈ میں مسجد ہے، اس میں نماز ادا کر لے، پھر خاتون لوگ کر لے گے. اور اس کے بعد میں ابھی جو ہم مفتی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنی قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے
اور ہمیں سب اچھا پورا سمجھایا اور سکھایا. اگر اس میں بھی اگر آپ نے کوئی چیز کا اگر نہیں سمجھ میں آیا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا، اگر کوئی چیز کا ہے تو کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں تم لوگ کے ساتھ میں ہوں سفر میں پورا، میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. کوئی بھی چیز آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے، ابھی بھی پوچھ سکتے ہو. پورے سفر میں آپ کے ساتھ میں ہوں، مجھ سے آپ لوگ رابطہ کر کے ہر چیز سے معلومات کر سکتے ہیں. دین کے تعلقات سے، دنیا کے تعلقات سے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی کام باقی ہے آپ کے حساب سے ہمارے آفیشیل ڈاکومنٹیشنس کے بارے میں اس پورا یاد سے پورا کمپلیٹ کر کے جانا. ابھی رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے ڈاکٹرس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا میڈیکل کیمپ ہے، ان کا بھی آپ لوگوں کو اپنا پریشر وغیرہ شوگر وغیرہ جو کچھ بھی وہ پورا چیک کریں گے. ان کو پوری طرح ان کو اپنا گائیڈ کریں، وہ لوگ ان کے ساتھ میں جا کر کے اپنا ایک ایک کر کے ٹیسٹ کرا لیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. پہلے آپ نماز ادا کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے یہ کاروائی ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. دعا کر لیں مختصرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ العالمین ہمارے اوقات نصیب فرما ہے. اے اللہ اپنے گھر کے حاضری کے لیے عازم سفر ہیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرما. اللہ ان کے سفر کو آسان فرما. قدم قدم پر ان کے اللہ ان کے سفر کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہر مشکل کو دور فرما. اللہ اخلاص کے ساتھ میں حج مبرور عطا فرما. یا اللہ ان کے جانے کے بعد ان کے اہل خانہ کو ہر اقدار سے تمام شرور فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام خیرات برکات سے مالا مال فرما. حضرات صحابہ کرام اور اپنے مخدوم مقبول اور مخلص بندوں والا حج عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کے گوشے گوشے سے جو فرزندان توحید آپ کے گھر کی زیارت کی جاتے ہیں، اللہ سب کی زیارتوں کو قبول فرما اور زندگی میں بار بار ایسی زیارت عطا فرما. اے اللہ جو جا چکے ہیں اللہ ان کو بار بار اس کی توفیق عطا فرما. جو ایک بار بھی نہیں جا سکے اللہ غیب سے ان کے لیے بھی جانے کے انتظامات فرما. جو منتظمین ہیں اللہ ان کو بہتر سے بہتر خدمت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی کوششوں کو قبول فرما. اپنے شاعر نشان اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خفیہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ حضرات کو یاد ہوگا لیکن پڑھ لیجیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انشاءاللہ اس کی آپ کثرت کرتے رہیں گے. عمرے کا کی تلبیہ طواف پر ختم ہو جاتی ہے اور حج کی تلبیہ جب شیطان کو کنکری مارنے جائیں گے اس وقت ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ابھی آپ لوگ فوراً نماز ادا کر لیجئے. نماز کے بعد فوراً کھانا لگا ہوا، کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فوراً کھانا لگا ہوا ہے. کھانا کھا کھانے کے بعد جو ہے میڈیکل کیمپ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة